تو برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم دی دوسری آیت دے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ تے نہیں ممکن کہ سارے لوگ ہی دین پڑھنے واسطے چلے ون، یہ ممکن ہی نہیں، معاشرے وچ بھی لوگ رانا ہوندا، ہور دنیا دے معاملات بھی کرنے ہونے، لیکن قرآن نے فرمایا انہیں ہونا چاہیے کہ ہر گروہ وچوں چند افراد دین دا علم حاصل کرے۔ قرآن دی آیت دا مفہوم ترجمہ تو دستا پیا کہ اللہ کریم نے فرمایا ہر گروہ وچوں، یعنی ہر علاقے وچوں، ہر قوم وچوں کوئی تو فرد ایسے ہونے چاہیے جڑے اللہ دا دین حاصل کرے، پھر وہ پڑھ کے واپس آویں، وہ لوگوں اللہ تعالیٰ دے عذاب تو ڈراویں، اور وہ فقہ حاصل کر کے لوگوں خود سمجھ کے پھر لوگوں بھی اس دی تعلیم دے دیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے قرآن دا ارشاد ہے کہ انہاں دی ڈیوٹی ہے کہ وہ قرآن نو سمجھیں، حدیث نو سمجھیں، پھر واپس آ کے تے لوگوں نو اس دی رہنمائی کریں۔ ہر قوم وچوں، ہر گروہ وچوں اللہ کریم نے فرمایا ہونے چاہیے۔ اسی واسطے میں جی تھانوں گزارش کردا رہنا نا کہ تھاڈے کوشش کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تھاڑیاں قوماں دے اندر حافظ قرآن بھی پیدا فرماوے تے عالم دین بھی پیدا فرماوے۔ یہ نہیں بھئی کوئی باہروں آ کے سانو آ کے سکھانا راوے، نہیں، قرآن دا ارشاد ہے ہر قوم وچوں، ہر گروہ وچوں کچھ افراد ایسے ہونے چاہیے جنہیں دین دا علم حاصل کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اساڑیاں نسلاں نو بھی ایک قرآن اور دین سکھن دی توفیق عطا فرما، تاکہ اسانو اگر کوئی علماء نے لکھا ہے کہ جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس آپ موجود ہیں تو لوگوں دے واسطے ضروری ہے کہ لوگ سفر کر کے آویں تے حضور کو آ کے دین سکھے۔ تے ہن حضور تے تشریف لے گئے، ہن بھی لوگوں کو چاہیے کہ وہ علم دین حاصل کریں تاکہ اپنی اپنی قوم دی اصلاح کریں، اپنے اپنے علاقے دی اصلاح کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اساڑیاں آنے والیاں نسلاں نو بھی دین دا علم عطا فرماوے۔